رکھنا چاہیے۔ دوسری بھی خرابی کی طرف جو موجودہ دور کے اندر ہے اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں کہ مسجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا ہے والدین کی طرح۔ جو شخص مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، آپ کو نماز پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کے نکاح پڑھاتا ہے، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، آپ کے غم خوشی کے اندر شریک ہوتا ہے، آپ کا وہ معلم ہے، آپ کا وہ ٹیچر ہے، تو آپ اس کی رعیت کے اندر ہے، آپ اس کی نگرانی کے اندر ہے، وہ آپ کا مربی ہے، وہ آپ کا شیخ ہے۔ تو جو احترام پیر استاد کا ہے، جو احترام والدین کا ہے، جو احترام اپنے استاد کا ہے، وہی احترام اپنے امام مسجد کا ہے۔ یعنی امام مسجد جو ہے وہ تمہارا مربی ہے، تم اس کی رعیت کے اندر داخل ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، اور قیامت والے دن اس کی جو رعیت ہوگی اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں والدین کی رعیت کے اندر کون ہوتے ہیں؟ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ والدین کی رعیت کے اندر اس کے بچے ہوتے ہیں۔ حکمران جو ہوتا ہے اس کی رعیت کے اندر پورا ملک ہوتا ہے، اور امام کی رعیت کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ امام کی رعیت کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے پاس پڑھتے ہیں۔ تو امام کا اور استاد کا، امام کا اور مقتدی کا رشتہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، پیر اور استاد کا رشتہ ہے۔ لہذا جو احترام اللہ تعالیٰ نے والدین کا فرض کیا ہے وہی احترام کس کا ہے؟ وہی احترام استاد کا ہے۔ ہاں ذمہ داری ضرور پہچاننی چاہیے سب کو۔ جب یہ لوگ آپ کی ذمہ داری کے اندر ہیں تو امام کو چاہیے، امام کا حق یہ بنتا ہے وہ کیا کرے کہ ان کو اخلاق سکھائے، ان کو تعلیم دے، ان کی علمی ضرورت پوری کرے۔ اب میرے کئی دوست ہیں، میرا ان کے ساتھ جھگڑا یہی ہوتا ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوتا ہوں کہ ظہر کا وقت ہے، تمہاری مسجد کے اندر اذان مل چکی ہے، نماز کا ٹائم ہے، تمہارا بازار کے اندر کیا کام ہے؟ تمہارا حق بنتا ہے جائیں اپنی ڈیوٹی ادا کریں۔ تمہارے مقتدیوں کو کوئی مسئلہ ہے، فتویٰ انہوں نے پوچھنا ہے آپ سے پوچھیں، مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے پوچھیں۔ وہ دور دراز علاقوں کے اندر کیوں جائیں؟ تم خود مسجد کے اندر بیٹھو، اپنی نگرانی، اپنی جو نگرانی قائم رکھو، اپنی رعیت کو اپنی رعیت سمجھو، مطالعہ کرو، اور جو مسائل پیش آتے ہیں تمہارے مقتدیوں کو ان مسائل کو حل کریں، فتویٰ لکھ کر دیں۔ اگر نہیں خود اتنی صلاحیت نہیں ہے کسی دوسرے سے پوچھ کر دیں۔ یہ آپ خیال رکھیں، وہ آپ کی نگرانی کے اندر ہے، ان کے اخلاق کا خیال رکھیں۔ آپ کے مقتدی اگر کسی بھی برے فعل کے اندر شریک ہوتے ہیں، قتل کے اندر، شراب کے اندر، معاشرتی برائیوں کے اندر، تو امام سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پوچھیں گے، کیونکہ یہ تمہاری رعیت کے اندر تھے۔ یہ امام کا حق ہے۔ اور پھر جو مقتدی ہیں، مقتدیوں کا کیا حق ہے کہ جب امام اپنی ذمہ داری پوری کرے، وہ آپ کو اپنی رعیت سمجھے، تو آپ کیا کریں؟ ان کی تمام ضروریات کا آپ خیال رکھیں کہ ایک شخص 24 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہے، آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، آپ کا نکاح پڑھاتا ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، الف با تا صاحب پڑھاتا ہے، ABC پڑھاتا ہے، آپ کا استاد ہے وہ، تو اس کی تمام زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، اس کا پھر آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ رشتہ ہے امام کا اور یہ رشتہ ہے مقتدی کا۔ تو دونوں کو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے۔ امام بچوں کو اپنی اولاد سمجھے، اور اولاد کی جس طرح ضروریات پوری کی جاتی ہیں اس طرح ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے، اور جو مقتدی ہوتے ہیں تو اپنے امام کو اپنے والدین کے مقام قائم مقام سمجھے اور ان کا ادب کریں۔